رسول يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك يا دوستو ساتھیو، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے کعبے کی تعمیر کا مسئلہ۔ یہ کعبے کی تعمیر کا مسئلہ ایک اتنا کرٹیکل پیچیدہ مسئلہ تھا کہ اس میں جو لڑائی ہوتی تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ کعبے کی 4 دیواری تھیں اور اس وقت کعبے کی چھت نہیں تھی۔ کعبہ جس جگہ پر موجود ہے یہ سلوپ ہو گیا تھا، ڈھلان میں آ گیا تھا اور بارش کا پانی اس میں آ جایا کرتا تھا۔ بارش کے پانی کی وجہ سے ایک دیوار ٹوٹ گئی۔ اب جب دیوار ٹوٹ گئی تو اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کرنا اور چھت ڈالنے کا مسئلہ تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کعبے کی تعمیر کرنا یہ ایک بہت بڑے شرف کا اور عزت کا کام ہے، اور ہر کسی نے اس میں حصہ لینے کی کوشش کی اور لیا، اور فخر کی بات تھی یہ۔ تعمیر ہو گئی دیوار، اب اصل مسئلہ آ کے اٹکا حجر اسود کا۔ اب ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ حجر اسود کو ہم اپنے ہاتھوں سے دیوار میں نصب کریں، دیوار میں ہم لگائیں۔ ہر قبیلے کی یہی خواہش تھی کہ یہ اعزاز، یہ اپادھی ہمیں مل جائے، ہمارا نام اس میں آ جائے، ہم چاہیں گے کہ اس پتھر کو اٹھا کے حجر اسود کو کعبے میں نصب کر دیں۔ یہ ہر قبیلے کی خواہش تھی اور کوئی قبیلہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لڑائی بالکل سر پر کھڑی تھی۔ اتنے میں انہی جو لوگ تھے کعبے کے اندر، ان میں سے کسی ایک بزرگ نے کہا کہ دیکھو، لڑو نہیں، کل صبح جو شخص بھی اس کعبے میں سب سے پہلے داخل ہو جائے گا اس کو سرپنچ مان لیا جائے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ سب لوگ مان لیں گے۔ اس بات پہ سب لوگ راضی ہو گئے۔ اگلے دن جب فجر ہوئی تو سب لوگ دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبے کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ یوں تو آپ شروع سے ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، لیکن اس وقت جب لوگوں نے دیکھا تو سب لوگ آپ کو تیزی سے الصادق الامین کہنے لگے۔ یعنی ابھی آپ لوگوں کو آپ کے اوپر اس قدر اطمینان تھا، اس قدر کانفیڈنس تھا کہ لوگوں نے آپ کا جب چہرہ دیکھا تو آپ سب لوگ سمجھ گئے کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا کہ جس میں نہ کسی کی بے عزتی ہوگی اور نہ کوئی اس شرف سے محروم رہے گا۔ سب لوگوں نے جو ہے صادق اور امین کہہ کے آپ کا ویلکم کیا۔ اللہ کے رسول آئے اور آنے کے بعد میں پنچ بن کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ لاؤ مجھے ایک چادر دو۔ آپ نے ایک چادر منگائی اور بیچ میں اپنے ہاتھ سے اٹھا کے حجر اسود کو رکھا، اور چاروں کونوں پر ہر قبیلے کے لوگوں کو بلایا۔ آپ اپنے قبیلے سے ایک آدمی کو معزز کو بھیجیے، آپ اپنے خاندان کے سب سے بڑے معزز کو بھیجیے، آپ اپنے کو بھیجیے اور آپ اپنے کو بھیجیے۔ آپ نے سبھی خاندان کے قبیلوں کو چادر کے کونوں پہ لگا دیا اور سب سے کہا کہ ایک ساتھ اٹھائیں گے سب لوگ، اور میں وہاں کھڑا ہوں اور میں نصب کر دیتا ہوں۔ سب نے وہ چادر اٹھا کے اس اونچائی تک پہنچایا عزت کے ساتھ، اور وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس حجر اسود کو کعبے کی اس دیوار میں نصب کیا۔ لو، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جس سے انسانیت خون بہانے سے بچی۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ ہوتے یا وہ لوگ آپ کا فیصلہ نہیں مانتے تو وہ لڑائی صدیوں تک چلتی، اس لیے کہ وہ حجر اسود ان کی نگاہ میں بھی حجر اسود کو نصب کرنا، کعبے کی دیوار کو میں پہنچانا، یہ ہر خاندان اور قبیلہ عزت و شرف کا مقام، گویا کہ ایک طرح سے جو ہے پریسیڈنٹشپ کی کرسی حاصل ہو جاتی ہے، خطاب ایک
نوبل پرائز جو ہے مل گیا جیسے، ایک ایسا خطاب تھا۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی کے ساتھ، بہت حکمت کے ساتھ، نہ کسی کی عزت اچھالی، نہ کسی کی عظمت کو تار تار کیا، نہ کسی کو نیچا دکھایا، نہ کسی کو اونچا دکھایا، سب کی عزتیں برقرار رکھیں۔ اس لیے تو آپ الامین الصادق الامین کہلائے۔ دوستو ساتھیو، ایک اور واقعہ جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو میں اللہ کے رسول کے نکاح کی طرف لے جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تجارت عربوں کی سرشت میں گھسا ہوا تھا، اور خاص طور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جو کہ کعبے کی تولیت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اس لیے آپ کے خاندان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا بھی نہیں تھا۔ بڑی آسانی سے آپ کا قافلہ جنگلات سے ہو کے جاتا اور آتا، اور کوئی اس کو چھونے والا نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ اسی تجارت میں چلے گئے۔ آپ نے بزنس کیا، اور بزنس کرتے کرتے آپ بزنس میں ایک دم ماہر ہو گئے، اور ماہر ہونے کی وجہ آپ کی وہی تھی، وہی الصادق الامین، آپ سچے تھے۔ جو پروڈکٹ ہوتا، جیسا مال ہوتا، آپ لوگوں کو ویسا ہی بتاتے، اور چند دنوں میں ایک اچھے بزنس مین کے روپ میں آپ کا نام روشن ہو گیا۔ لوگ آپ کو پہچاننے لگے کہ بزنس سیکھنا ہو، بزنس میں ایمانداری دیکھنی ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سیکھو، اور آپ مشہور ہو گئے تھے، بہت اچھا بزنس آپ کرتے تھے۔ ادھر مکے کے اندر ایک خاتون تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ ان کے 2 پہلے شوہر کا انتقال ہو چکے تھے، تیسرے وہ شادی کے انتظار میں تھی، لیکن چونکہ وہ بہت نیک اور صالح خاتون تھیں، اور ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اس لیے وہ ایک نیک انسان کی تلاش میں تھی۔ جب انہوں نے سنا کہ مکے میں ایک نوجوان ہے جو بزنس میں بہت ماہر ہے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی بزنس وومن تھی، بڑا ایمپائر تھا آپ کا، بڑی آپ تجارت کرتی تھی، اور چونکہ اس وقت آپ کا کوئی شوہر نہیں تھا، اس وجہ سے بزنس کو چلانا، اس کو ڈیل کرنا آپ کے لیے بڑی دقتیں تھیں۔ آپ نے اپنی نوکر میسرہ کو بلایا، اور بلانے نے کہا کہ میسرہ، محمد کو بلائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور حضرت خدیجہ نے آپ سے کہا کہ یہ ہمارا مال ہے، آپ اس کو بیچ کے آئیں، جو پروفٹ آپ کو ملتا ہے، جو فائدہ آپ کو ملتا ہے، ہم اس سے آپ کو زیادہ دیں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن بی بی خدیجہ نے یہ کہہ دیا تھا اپنے نوکر میسرہ سے کہ دیکھو میسرہ، اب تم جس کے ساتھ ملک شام یا یمن کو سفر کرنے، بزنس کرنے جا رہے ہو، اور یہ بہت مشہور ہے، آپ ان کی ٹرکس پہ، ان کی بزنس پالیسی کے اوپر ذرا نظر رکھنا، یہ کیسے بزنس کرتے ہیں۔ میسرہ نے آپ کی ایک حرکت پر نظر رکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بازار میں گئے، اچھا مال ایک جگہ رکھا، غلط ایک جگہ رکھا، تازی ایک جگہ، باسی ایک جگہ، نم الگ، سوکھا الگ۔ جو کوئی گاہک آتا، آپ اس سے یہ کہتے دیکھو بھائی، یہ بالکل اصلی ہے، اس میں اتنی خرابی ہے، یہ نمی ہے اس کے اندر، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے۔ مال جو اندر ہوتا وہی مال باہر ہوتا۔ جو شخص بھی آپ اندر ہاتھ ڈالتا تو وہ ویسا ہی مال پاتا جیسے اوپر ہے۔ آپ ایسا کبھی نہیں کرتے کہ اوپر ایک اچھے مال کی لیئر چڑھا دی اور اندر خراب کر دیا، اور اس طریقے سے اس کے دام اتنے، اس کے دام اتنے، اس کے دام اتنے، اس کے دام اتنے، اور آپ جو ہے سب سے پہلے مال بیچ کے واپس آ جاتے۔ اسی درمیان میں حضرت خدیجہ نے یہ آرزو ظاہر کی کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ پیغام پیار نبی کے چچا ابو طالب تک پہنچا۔ انہوں نے مشورہ کیا پیار نبی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خاموشی اختیار کی۔ چچا سمجھ گئے ہاں، اور پھر جو ہے وہ
حضرت حمزہ، ابو طالب اور پیارے نبی شادی کرنے کے لیے آئے۔ ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور 500 طلائی درہم پر آپ کا نکاح ہوا۔ جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی تھی اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ میرا ان لوگوں سے کہنا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جنس پرستی کا الزام لگاتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا آپ کے نام کو یا آپ کی شخصیت کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو الزام لگایا جاتا ہے اس کا ایک بہت سیدھا اور سچا جواب یہ ہے کہ ایک نوجوان جس کی عمر صرف 25 سال ہے وہ ایک ایسی عورت سے شادی کر رہا ہے جس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پہلے سے موجود ہیں، 2 شوہروں کا پہلے انتقال ہو چکا ہے اور جس کی عمر 40 سال ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس سماج میں، ہماری اس سوسائٹی میں ایسا کوئی نوجوان نہیں ہے جو اس انداز کی شادی کر لے، اور آپ کی یہ پہلی شادی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جنس پرست نہیں بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں جتنی بھی شادیاں کی تھیں وہ ایک مصلحت کے تحت کی تھیں اور اس کے سوا کچھ نہیں تھی۔ لہٰذا ان لوگوں کو آپ کی زندگی، آپ کی شادی میں ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کی شادیوں کے اوپر اعتراض درج کرتے ہیں، ان کے لیے صاف کھلا ہوا جواب ہے پیارے نبی کی پہلی شادی جس میں آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ محترم سامعین، اب دو چار باتیں کہہ کے میں آپ سے وداع لینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے نبوت سے اسٹارٹ کروں گا اور کچھ واقعے آپ کے سامنے سیرت کے رکھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے نبوت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، ایک مرتبہ بتایا کہ میری پیدائش سے پہلے میری ماں نے خواب دیکھا، اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا، میں پیٹ میں تھا۔ میری ماں نے خواب دیکھا کہ میری ماں کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی اور نصارہ ایک نبی کے منتظر کل بھی تھے، نبی کے منتظر وہ آج بھی ہیں، لیکن ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت صحیح روایتوں سے حدیث میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری ماں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ ایک اور غیر معمولی واقعہ جو آپ کے بچپن میں گزرا، آپ سبوں نے سنا ہے کہ آپ شرم و حیا کے کتنے پابند تھے، حیا آپ کے اندر کتنی کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ ایک مرتبہ کعبے کی مرمت کا کام چل رہا تھا، مکے کے سارے بچے پتھر اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، اللہ کے رسول بھی ان بچوں میں شامل تھے۔ آپ تہمت باندھے ہوئے تھے، چچا ابو طالب نے دیکھا تو کہا بھتیجے تہمت کھول لو، کاندھے پہ رکھ لو، کیونکہ پتھر تم کاندھے پہ رکھ کے لے کے آ رہے ہو تو پتھر کے رکھنے کی وجہ سے تمہارا کندھا میں خراشیں نہیں پڑیں گی، کندھا سوجے گا نہیں، دکھے گا نہیں۔ اور یہ کہہ کے ابو طالب نے یا کسی نے آپ کے تہمت کو کھولنا چاہا، اللہ کے رسول کی آنکھیں چڑھ گئی اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے اور آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ میرا سطر ڈھک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا کہ ایسا کیا تھا، تم کیوں بے ہوش ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک سفید پوش شخص تھا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنے سطر کو ڈھکو، اپنے سطر کو ڈھکو، اپنے سطر کو ڈھکو، اس لیے کہ آپ کے اندر شرم و حیا بہت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عرب میں داستان گوئی کا ایک رواج تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے ساتھیوں نے ایک بار کہا کہ آؤ داستان گوئی سننے کے لیے چلتے ہیں۔ آپ نے ارادہ بھی کر لیا، لیکن راستے میں ایک جگہ نکاح ہو رہا تھا، وہاں آپ رک گئے اور رکے دیوار سے ٹیک لگائے، وہیں پہ آپ کو نیند آ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو صبح ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے
اس طرح سے کی ہے کہ ایک وقت کا ہونے والے نبی کسی اس طرح لغو اور بیہودہ مجالس کا حصہ نہیں بن سکتا، اور آپ جو ہے گھر کو واپس آ گئے۔ خاندان میں بہت ساری رسمیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی رسم میں حصہ نہیں لیا، اور آپ خاندانی رسموں سے بہت دور رہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کعبے میں اور عرب میں 360 بت تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کبھی بھی ان 360 بتوں کا کوئی نہ اثر پڑا، نہ آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے اپنا سر جھکایا، اور نہ کبھی کسی بت سے آپ نے منت مانی، اور نہ کبھی کسی بت کو آپ نے سراہا، اور نہ کبھی کسی بت کی طرف آپ نے جو ہے عزت اور شرف کی نگاہ ڈالی، بلکہ کبھی نہیں، بلکہ آپ ان سب چیزوں سے بہت دور رہے، یا یوں کہا جائے کہ اللہ آپ کی ان سب چیزوں سے بہت زیادہ حفاظت فرما رہا تھا۔ دوستو، ساتھیوں، لمبا وقت ہو گیا ہے، میں باتوں کہتے کہتے تھوڑا بھاوک بھی ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ایسی زندگی ہے، جب آپ تنہائی میں پڑھنے بیٹھو یا کوئی تنہائی میں کوئی واقعہ سنو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، یہ میں ایسا مان نہیں سکتا۔ جب آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے تو آپ روئیں گے بھی، اور آپ ان کی زندگی سے بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔